تھنک پاکستان یوٹیوب چینل کے ایک اور خصوصی تجزیے میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی شہرہ آفاق کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم یعنی وقت کی مختصر تاریخ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اس کے پیش لفظ اور پہلے باب سے شروع کریں گے اور پھر آگے بڑھتے جائیں گے۔ جی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے واقعی سوچ کے انداز بدلے ہیں۔ بالکل، تو چلیں پیش لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ ہاکنگ لکھتے ہیں کہ انہیں یا ان کے پبلشرز کو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتاب اتنی کامیاب ہوگی۔ ہاں، یہ حیران کن بات رہا۔ لندن سنڈے ٹائمز بیسٹ سیلر لسٹ پر 237 ہفتے اور تقریباً 40 زبانوں میں ترجمہ ہوئی۔ دنیا میں ہر 750 افراد میں سے ایک کے پاس یہ کتاب ہے۔ اصل میں یہ کامیابی صرف اعداد و شمار کی بات نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ کائنات کے بڑے بنیادی سوالات میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کائنات ایسی کیوں ہے جیسی یہ نظر آتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے یہ کتاب ڈیل کرتی ہے۔ صحیح۔ اور ہاکنگ نے بعد کے ایڈیشنز کو اپڈیٹ بھی کیا ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے نیا مواد شامل کیا، جیسے ورم ہولز اور ٹائم ٹریول پر ایک نیا باب۔ واہ، وہ تو الگ ہی دلچسپ موضوعات ہیں۔ اور انہوں نے نئی سائنسی پیش رفتوں کا بھی ذکر کیا، جیسے کوبی سیٹلائٹ۔ کوبی یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر۔ جی، اس سیٹلائٹ نے کائنات کی بالکل ابتدائی روشنی یعنی مائکرو ویو پس منظر میں درجہ حرارت کے انتہائی معمولی فرق ریکارڈ کیے۔ اچھا۔ یوں سمجھے کہ یہ تخلیق کے فنگر پرنٹس تھے، وہ چھوٹی چھوٹی بے قاعدگیاں جو بالکل شروع میں تھیں اور جو بعد میں کہکشاؤں اور ستارے بن گئیں۔ بالکل، کشش ثقل کی وجہ سے۔ ان کے بغیر تو کائنات بس ایک یکساں بے شکل مادے کا بادل ہوتی۔ بہت دلچسپ۔ اچھا، اب باب 1 پر آتے ہیں۔ ہاں، کائنات کی ہماری تصویر۔ اس کا آغاز ایک مشہور قصے سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بوڑھی خاتون اور کچھوے والی کہانی۔ جی، ایک سائنسدان شاید برٹرینڈ رسل اور ایک خاتون کہتی ہیں کہ دنیا ایک چپٹی پلیٹ ہے جو ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر ہے۔ اور جب سائنسدان پوچھتا ہے کہ کچھوا کس پر کھڑا ہے تو وہ کہتی ہیں تم بہت چالاک ہو نوجوان، مگر نیچے تک تو بس کچھوے ہی کچھوے ہیں۔ جی، یہ کہانی اصل میں اس سوال پر لاتی ہے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم بہتر ہے؟ ہم کائنات کو کیسے جانتے ہیں؟ ٹھیک۔ تو قدیم زمانے میں کیا خیالات تھے؟ دیکھیں، ارسطو نے یعنی 340 قبل مسیح میں ہی زمین کے گول ہونے کے کافی اچھے دلائل دے دیے تھے۔ مثلاً جیسے چاند گرہن کے وقت زمین کا سایہ چاند پر ہمیشہ گول ہوتا ہے، یا یہ کہ اگر آپ جنوب کی طرف سفر کریں تو قطبی ستارہ آسمان میں نیچے نظر آتا ہے۔ یہ تو کافی ٹھوس مشاہدات ہیں۔ لیکن ارسطو کا خیال تھا کہ زمین مرکز میں ہے۔ جی، ان کا خیال تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج، چاند، سیارے، ستارے سب اس کے گرد دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ اور پھر بطلیموس نے اس ماڈل کو مزید بہتر کیا۔ ہاں، دوسری صدی عیسوی میں پتولیمس نے اسے بہت تفصیل سے پیش کیا۔ 8 کرے یا سفیئرز بتائے جو مختلف آسمانی اجسام کو اٹھائے ہوئے تھے، زمین مرکز میں۔ یہ ماڈل کتنا کامیاب رہا؟ دیکھیں، اس میں کچھ خامیاں تو تھیں۔ مطلب یہ چاند کے سائز میں ایسی تبدیلیوں کی پیش گوئی کرتا تھا جو اصل میں نظر نہیں آتیں۔ لیکن پھر بھی یہ صدیوں تک مانا جاتا رہا۔ خاص طور پر چرچ نے اسے قبول کیا کیونکہ یہ زمین اور انسان کے مرکزی مقام والے نظریے سے مطابقت رکھتا تھا۔ اچھا، پھر تبدیلی کب آئی؟ بڑی تبدیلی آئی 1514 میں کوپرنکس نے۔ نیکولس کوپرنکس، پولینڈ کے؟ جی، انہوں نے یہ انقلابی خیال پیش کیا کہ نہیں، سورج مرکز میں ہے اور زمین سمیت باقی سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ کیا اسے فوراً مان لیا گیا؟ نہیں، فوراً نہیں، لیکن پھر گیلیلیو نے اپنی دوربین سے مشتری کے چاند دریافت کر لیے جو مشتری کے گرد گھوم رہے تھے، زمین کے نہیں۔ بالکل، اور پھر کیپلر نے یہ ثابت کیا کہ سیاروں کے مدار گول نہیں بلکہ بیضوی ہیں۔ ان سب چیزوں نے مل کر پرانے زمین مرکزی نظریے کو ختم کر دیا۔ گویا مشاہدات نے نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ جی، اور پھر آیا ایک بہت بڑا قدم 1687 میں۔ آئزیک نیوٹن، پرنسپیا میتھمیٹیکا۔ اس میں حرکت کے قوانین تو تھے ہی جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں۔ جی، لیکن اس سے بھی اہم،
کائناتی کشش ثقل کا قانون، یونیورسل لا آف گریویٹیشن۔ یعنی کائنات میں ہر جسم دوسرے کو کھینچتا ہے؟ ہاں، ایک قوت سے جو ان کے مادے پر منحصر ہے اور فاصلے کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ اسی قانون سے نیوٹن نے یہ وضاحت کی کہ سیارے سورج کے گرد بیضوی مدار میں کیوں گھومتے ہیں۔ اس نے تو کائنات کی تصویر ہی بدل دی، وہ آخری کرے والی بات ختم ہو گئی۔ بالکل، لیکن ایک نیا سوال پیدا ہو گیا۔ وہ کیا؟ کہ اگر تمام ستارے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں تو وہ سب آپس میں ٹکرا کر ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہاں، یہ تو مسئلہ ہے۔ نیوٹن نے کیا کہا اس بارے میں؟ نیوٹن نے دلیل دی کہ اگر کائنات لامحدود ہو اور ستارے ہر طرف یکساں طور پر پھیلے ہوں تو کوئی ایک مرکز نہیں ہوگا جس کی طرف سب گریں، ہر طرف سے کھنچاؤ برابر ہوگا۔ کیا یہ دلیل ٹھیک تھی؟ ہاکنگ بتاتے ہیں کہ یہ پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ بعد میں یہ سمجھا گیا کہ ایک لامحدود ساکن کائنات جس میں کشش ثقل ہمیشہ کھینچنے والی ہو وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی، وہ غیر مستحکم ہوگی۔ اچھا، اور ایک اور مسئلہ تھا جسے آلبرز پیراڈاکس کہتے ہیں۔ آلبرز پیراڈاکس وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کائنات لامحدود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہر طرف ستارے ہیں تو رات کو آسمان تاریک کیوں ہے؟ ہاں، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہر سمت سے روشنی آنی چاہیے، آسمان کو تو سورج کی طرح روشن ہونا چاہیے۔ بالکل، اس کا ایک ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ستارے ہمیشہ سے نہیں چمک رہے، انہوں نے ماضی میں کسی وقت چمکنا شروع کیا تو دور کے ستاروں کی روشنی ابھی ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ یہ بھی ایک امکان ہے۔ تو کائنات کی ابتدا کا سوال بہت پرانا ہے۔ بہت پرانا، بہت سی قدیم تہذیبوں اور مذاہب جیسے یہودیت، عیسائیت، اسلام میں یہ تصور ملتا ہے کہ کائنات ماضی میں ایک خاص وقت پر تخلیق ہوئی۔ سینٹ آگسٹین نے بھی اس پر بات کی۔ جی، آگسٹین نے دلیل دی کہ تہذیب جس طرح ترقی کر رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ انہوں نے تخلیق کی تاریخ تقریباً 5000 قبل مسیح بتائی۔ لیکن سارے قدیم فلسفی یہ نہیں مانتے تھے۔ نہیں، ارسطو اور بہت سے دوسرے یونانی فلسفیوں کا خیال تھا کہ کائنات ازلی ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، کوئی آغاز نہیں۔ یہ تو بالکل مختلف خیالات ہیں۔ جی، آگسٹین نے ایک اور دلچسپ بات کہی تھی کہ وقت خود کائنات کے ساتھ تخلیق ہوا ہے، کائنات سے پہلے وقت کا کوئی مطلب نہیں۔ واہ، تو یہ بحث چلتی رہی۔ ہاں، کانٹ نے اسے خالص عقل کے تضادات کہا تھا، ایسے سوال جن کے دونوں طرف دلائل ہیں۔ پھر بڑا بریک تھرو کب آیا؟ 1929 میں ایڈون ہبل دوربین والے؟ جی، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ دور کی کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں۔ یعنی کائنات پھیل رہی ہے۔ بالکل، اور جو کہکشاں جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو ماضی میں ساری چیزیں ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں، اور اگر بہت پیچھے جائیں تو ایک ایسا وقت تھا جب پوری کائنات ایک انتہائی چھوٹے لامحدود حد تک کثیف نقطے میں سمٹی ہوئی تھی۔ بگ بینگ۔ بگ بینگ۔ اس دریافت نے کائنات کی ابتدا کے سوال کو فلسفے اور مذہب سے نکال کر سائنس کے دائرے میں لا کھڑا کیا۔ تو بگ بینگ ہی وقت کا آغاز تھا؟ نظریاتی طور پر ہاں، اس لمحے پر سائنس کے موجودہ قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وقت وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی تخلیق کار نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ہاکنگ کہتے ہیں کہ پھیلتی ہوئی کائنات تخلیق کار کو خارج نہیں کرتی، البتہ یہ محدود کرتی ہے کہ وہ اپنا کام کب کر سکتا تھا، یعنی بگ بینگ کے وقت۔ سمجھ گیا۔ تو اب آتے ہیں سائنسی نظریے کی تعریف پر۔ ایک سائنسی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ہاکنگ کے مطابق یہ کائنات کا ایک ماڈل ہے، کچھ اصولوں کا مجموعہ، جو کیا کرتا ہے؟ جو ہمارے مشاہدات کی وضاحت کرتا ہے اور مستقبل کے بارے میں ایسی پیشگوئیوں کرتا ہے جنہیں ہم ٹیسٹ کر سکیں۔ اور اہم بات یہ کہ اسے غلط ثابت کیا جا سکے۔ بالکل، کارل پاپر والی بات، ایک اچھا نظریہ قابل تردید، فالسیفائبل ہوتا ہے۔ وہ ایسی پیشگوئی کرتا ہے کہ اگر وہ غلط نکلی تو نظریہ رد ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سائنس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ ایک واحد، مکمل، متحد نظریہ، یونیفائیڈ تھیوری تلاش کرنا، جو پوری کائنات کی وضاحت کر دے۔ جی، فی الحال ہمارے پاس 2 بڑے، کامیاب لیکن جزوی نظریات ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو آئنسٹائن کی عمومی اضافیت، جنرل ریلیٹیوٹی۔
یہ کشش ثقل اور کائنات کی بڑی ساخت، سیارے، ستارے، کہکشوں کو بیان کرتی ہے۔ اور دوسرا ہے کوانٹم میکینکس۔ یہ بہت چھوٹے پیمانے، ایٹم، ذرات کی دنیا پر لاگو ہوتا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں نظریات آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ کہاں؟ خاص طور پر شدید حالات میں، جیسے بلیک ہول کے مرکز میں یا بالکل بگ بینگ کے وقت۔ وہاں دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ تو آج کل کی فزکس کی بڑی کوشش یہی ہے کہ ان دونوں کو ملایا جائے۔ جی، ایک نیا نظریہ بنایا جائے، کوانٹم گریوٹی کا نظریہ، جو دونوں کو اپنے اندر سمو لے۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت بڑا، لیکن اس میں ایک اور گہرا سوال بھی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہمیں وہ حتمی نظریہ مل گیا جو کائنات میں ہر چیز کا تعین کرتا ہے، تو کیا وہ ہمارے اپنے اعمال کا بھی تعین نہیں کرے گا؟ بشمول اس نظریے کو تلاش کرنے کی ہماری کوشش کا؟ بالکل۔ کیا ہماری آزاد مرضی صرف ایک وہم ہے؟ ہاکنگ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ ڈارون کے نظریے ارتقاء کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ منطقی سوچ نے انسان کو بقا میں مدد دی ہے، تو شاید یہی صلاحیت ہمیں کائنات کے بارے میں صحیح نتیجے تک پہنچا دے گی۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ یا ہماری بقا میں براہ راست مدد نہ بھی دے، انسان میں جاننے کی، سمجھنے کی ایک بنیادی خواہش ہے۔ شروع سے ہی ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ دنیا کو سمجھیں، اس میں کوئی ترتیب تلاش کریں۔ یہی خواہش ہماری اس مسلسل جستجو کا جواز ہے۔ آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ کے دوسرے باب فضا اور وقت پر بات کر رہے ہیں۔ تو شروعات ہوتی ہے اجسام کی حرکت سے، اور یہ کہ ہمارے خیالات کیسے گیلیلیو اور نیوٹن تک پہنچے۔ جی، ان سے پہلے تو ارسطو کا نظریہ تھا۔ ہاں، کہ ہر چیز کی فطری حالت سکون ہے، حرکت تبھی ہوگی جب کوئی قوت لگے گی۔ بالکل، اور اسی سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بھاری چیزیں لازماً تیزی سے گریں گی، کیونکہ زمین انہیں زیادہ زور سے کھینچتی ہے نا۔ جی، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ ارسطو کے دور میں صرف سوچ بچار کافی سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، مشاہدہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مشاہدے سے جانچ پڑتال کو ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو صدیوں تک کسی نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ کیا سچ میں مختلف وزن کی چیزیں الگ الگ رفتار سے گرتی ہیں۔ پھر گیلیلیو آئے۔ وہ پیسا والی کہانی تو مشہور ہے نا، مینار سے وزن گرانے والی۔ ہاں، حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ کہانی شاید وہ سچ نہ ہو، لیکن انہوں نے ایک ملتا جلتا کام ضرور کیا۔ وہ ڈھلوان پر گیندیں لڑکھانے والا؟ جی بالکل، مختلف وزن کی گیندیں ہموار ڈھلان سے، اور انہوں نے دیکھا کہ وزن جو بھی ہو، رفتار ایک ہی شرح سے بڑھتی ہے۔ کمال ہے، یعنی صدیوں پرانا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ چاند پر تو ہوا بھی نہیں، وہاں تو خلا باز نے پنکھ اور ہتھوڑا ایک ساتھ گرائے۔ ہاں، ڈیوڈ اسکاٹ نے، اور وہ ایک ہی وقت میں سطح سے ٹکرائے، بالکل گیلیلیو کی بات کی تصدیق۔ تو گیلیلیو کی یہ پیمائشیں نیوٹن کے لیے بنیاد بن گئیں؟ جی، گیلیلیو نے دکھایا کہ قوت کا اصل کام رفتار کو تبدیل کرنا ہے، صرف حرکت میں لانا نہیں۔ یہ نیوٹن کا پہلا قانون ہے کہ چیز اپنی حالت نہیں بدلتی جب تک قوت نہ لگے، سیدھی لکیر میں چلتی رہے گی یا رکی رہے گی۔ بالکل، اور دوسرا قانون بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی یعنی اسراء قوت کے ساتھ بڑھتی ہے، مگر کمیت یعنی چیز جتنی بھاری ہو اس کے الٹ ہوتی ہے، تبدیلی کم آتی ہے۔ ٹھیک کہا، زیادہ قوت زیادہ اسراء، زیادہ کمیت کم اسراء، اسی قوت کے لیے۔ اور پھر نیوٹن کا وہ عظیم قانون کشش ثقل کا۔ جی، کہ ہر جسم دوسرے کو کھینچتا ہے، اور یہ کھنچاؤ کمیت کے متناسب ہے۔ تو پھر وہی سوال، بھاری چیز تیز کیوں نہیں گرتی؟ کیونکہ نیوٹن نے بتایا بھاری چیز پر کشش اگر دگنی ہے تو اس کی کمیت بھی دگنی ہے۔ اچھا، تو دوسرے قانون کے مطابق یہ دونوں اثر ایک دوسرے کو زائل کر دیتے ہیں، اسراء اب وہی رہتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت وضاحت ہے۔ اور یہ قانون فاصلے کے اثر کو بھی بتاتا ہے؟ جی، فاصلہ زیادہ تو قوت کم، اسی سے تو سیاروں، چاند، زمین، ان سب کے مداروں کی اتنی صحیح پیشگوئی ہوتی ہے۔ یہاں ارسطو اور نیوٹن میں ایک اور بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ارسطو کا مطلق سکون، ہاں، کہ کائنات میں ایک خاص جگہ ہے جو بالکل ساکن ہے۔ نیوٹن کے قوانین سے یہ بات ختم ہو گئی۔ کوئی مطلق سکون نہیں، کوئی مطلق حرکت نہیں۔ بالکل، جیسے ٹرین والی مثال، آپ ٹرین میں ہیں یا پلیٹ فارم پر، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اصل میں کون حرکت کر رہا ہے۔ مطلق مقام کا تصور ختم۔ جی، لیکن نیوٹن کے ہاں
ایک چیز پھر بھی مطلق تھی۔ وقت؟ ہاں، وقت۔ وہ سمجھتے تھے کہ وقت کا بہاؤ سب کے لیے ہر جگہ یکساں ہے۔ مگر یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ روشنی کی رفتار محدود ہے۔ جی، یہ پہلی بار 1676 میں اولے رومر نے نوٹ کیا، مشتری کے چاند گرہن کو دیکھتے ہوئے، کہ روشنی کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ بالکل۔ پھر 1865 میں میکسویل آئے۔ انہوں نے بجلی اور میگنیٹسزم کو یکجا کیا اور بتایا کہ روشنی ایک برق ناطیسی لہر ہے۔ اور اس کی ایک مقررہ رفتار ہے۔ جی، تو سوال اٹھا، یہ رفتار کس کے لحاظ سے ہے؟ یہی وہ ایتھر کا نظریہ آیا، ایک فرضی مادہ جو ہر جگہ پھیلا ہو۔ ہاں، کہ روشنی اس ایتھر میں سفر کرتی ہے۔ لیکن پھر 1887 مائیکلسن اور مورلے کا تجربہ۔ بالکل، بہت ہی محتاط تجربہ تھا۔ وہ زمین کی ایتھر میں حرکت کی وجہ سے روشنی کی رفتار میں فرق ناپنا چاہتے تھے۔ اور نتیجہ؟ حیران کن، کوئی فرق نہیں ملا۔ روشنی کی رفتار ہر سمت میں ہر وقت بالکل ایک جیسی تھی۔ یہ تو بہت عجیب بات تھی۔ زمین حرکت کر رہی ہے مگر روشنی کی رفتار پر اثر نہیں۔ اسی پہیلی کا حل 1905 میں ایک نوجوان کلرک نے پیش کیا۔ البرٹ آئنسٹائن۔ جی، انہوں نے کہا یہ ایتھر ویتھر سب چھوڑیں، بس یہ مان لیں کہ مطلق وقت نہیں ہوتا۔ مطلق وقت نہیں ہوتا؟ ہاں، ان کے خصوصی نظریے اضافیت کا اصول یہ تھا کہ سائنس کے قوانین اور خاص طور پر روشنی کی رفتار تمام آزاد حرکت کرنے والے مشاہدین کے لیے یکساں ہیں۔ چاہے کوئی کتنی ہی تیزی سے حرکت کر رہا ہو، اسے روشنی کی رفتار وہی نظر آئے گی۔ بالکل، اور اس ایک خیال سے کیا کچھ نکلا۔ وہ مشہور مساوات E=m²، مادہ اور توانائی ایک ہی چیز ہے۔ جی، اور یہ کہ کوئی چیز روشنی سے تیز نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمیت لامحدود ہو جائے گی۔ اسرا دینے کے لیے لامحدود قوت چاہیے۔ مگر سب سے بڑا نتیجہ تو وقت پر تھا۔ ہاں، مطلق وقت کا خاتمہ۔ اگر سب روشنی کی رفتار پر متفق ہیں c، اور رفتار ہوتی ہے فاصلہ بٹا وقت، اور وہ فاصلے پر متفق نہیں ہو سکتے کیونکہ حرکت سے فاصلہ بدل جاتا ہے، تو پھر لازماً انہیں وقت پر بھی اختلاف کرنا ہوگا۔ ہر شخص کا، ہر مشاہد کا اپنا ذاتی وقت ہوتا ہے۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ میرا وقت اور آپ کا وقت ایک رفتار سے نہیں گزر رہا۔ اگر ہم ایک دوسرے کی نسبت حرکت میں ہے تو نہیں۔ تو وقت اور فضا الگ الگ نہیں رہے؟ نہیں، وہ جڑ گئے، ایک چار جہتی چیز بن گئے جسے ہم زمان و مکان یا اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ کسی بھی واقعے کو بیان کرنے کے لیے اب 3 فضا کی اور ایک وقتی سمت چاہیے، 4 نکات۔ بالکل، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ یہ خصوصی نظریہ اضافیت نیوٹن کی کشش ثقل سے میل نہیں کھاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نیوٹن کی کشش فوری تھی۔ ایک جگہ کمیت بدلی تو فوراً پوری کائنات میں کشش بدل گئی۔ اضافیت کہتی ہے کہ کوئی چیز روشنی سے تیز نہیں چل سکتی، حتیٰ کہ کشش کا اثر بھی۔ تو آئنسٹائن نے اس کا کیا حل نکالا؟ 10 سال بعد 1915 میں عمومی نظریہ اضافیت پیش کیا، اور یہ خیال تو پہلے سے بھی زیادہ انقلابی تھا۔ کیا تھا وہ؟ انہوں نے کہا کشش ثقل کوئی قوت ہے ہی نہیں۔ ہے؟ قوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ زمان و مکان کے خم کا نتیجہ ہے۔ مادہ اور توانائی جہاں ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد زمان و مکان کو خمیدہ کر دیتے ہیں، وارپ کر دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے چادر پر بھاری گیند رکھنے سے جھکاؤ آ جاتا ہے؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ اور چیزیں جو ہمیں کشش کی وجہ سے مڑتی نظر آتی ہیں وہ اصل میں اس خمیدہ زمان و مکان میں ممکنہ حد تک سیدھا راستہ یعنی جیوڈیسک اختیار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو زمین سورج کے گرد اس لیے نہیں گھومتی کہ سورج اسے کھینچ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ سورج نے اپنے ارد گرد زمان و مکان کو اتنا خم دے دیا ہے کہ زمین کے لیے سیدھا راستہ ہی وہ ہے جو ہمیں مدار کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی الگ تصویر ہے کائنات کی۔ جی، اور اس نظریے کی پیش گوئیاں بھی کمال کی تھیں۔ مثلاً اتارد کے مدار میں ایک بہت معمولی سی بے قاعدگی تھی جو نیوٹن کے قانون سے پوری طرح بیان نہیں ہوتی تھی۔ عمومی اضافیت نے کر دی۔ بالکل صحیح وضاحت کی۔ پھر یہ پیش گوئی کہ کشش ثقل روشنی کو بھی موڑ دیتی ہے، جس کی تصدیق 1919 کے سورج گرہن میں ہوئی، جب دور کے ستاروں کی روشنی سورج کے قریب سے گزرتے ہوئے مڑی ہوئی نظر آئی۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ایک اور پیش گوئی
کہ بھاری اجسام کے قریب یا مضبوط کشش شکل میں وقت آہستہ گزرتا ہے۔ ٹائم ڈائلیشن؟ یہ تو آج کل عملی طور پر اہم ہے جی پی ایس میں۔ جی بالکل، جی پی ایس سیٹلائٹس زمین سے دور ہیں، وہاں کشش کمزور ہے، ان کی گھڑیاں زمین کی گھڑیوں سے تیز چلتی ہیں۔ اگر اس فرق کو حساب میں نہ رکھا جائے تو جی پی ایس بیکار ہو جائے۔ اور وہ جڑواں بچوں والا پیراڈاکس بھی اسی سے حل ہوتا ہے، ایک پہاڑ پر رہے دوسرا سمندر پر۔ یا ایک تیز رفتار خلائی جہاز میں سفر کرے، واپسی پر ان کی عمریں مختلف ہوں گی، کیونکہ مطلق وقت نہیں، ہر ایک کا اپنا ذاتی وقت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فضا اور وقت اب کوئی جامد سٹیج نہیں رہے جس پر کائنات کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ خود متحرک کردار بن گئے ہیں۔ وہ کائنات میں موجود مادے اور توانائی سے متاثر ہوتے ہیں اور خود اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مادہ زمان و مکان کو بتاتا ہے کیسے خم کھانا ہے، اور خمیدہ زمان و مکان مادے کو بتاتا ہے کیسے حرکت کرنی ہے۔ جان ویلر نے کیا خوب کہا تھا، اور اس نئی سمجھ کے ساتھ کائنات کے حدود سے باہر فضا اور وقت کی بات کرنا ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ ہمیں ایک متحرک، بدلتی ہوئی کائنات کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، ایک ایسی کائنات جو شاید پھیل رہی ہو، جس کا شاید کوئی آغاز رہا ہو۔ آئنسٹائن کا عمومی نظریہ اضافیت، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہونا چاہیے۔ تو آئیے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کے دو اہم ابواب کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے باب 3، پھیلتی ہوئی کائنات۔ پہلے تو یہی لگتا تھا نا کہ ستارے بس آسمان پر اپنی جگہ قائم ہے۔ جی بالکل یہی خیال تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا، خاص طور پر قریبی ستاروں کو دیکھ کر۔ اچھا، کہ وہ حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، اصل میں تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو اس زاویے کی تبدیلی سے وہ ستارے اپنی جگہ بدلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں ان کا فاصلہ ناپنے میں مدد ملی۔ جیسے وہ پروکسیما سینٹوری والا ستارہ۔ جی، پروکسیما سینٹوری ہمارا سب سے قریبی ستارہ تقریباً 4 نوری سال دور ہے۔ زیادہ تر جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں نا، وہ چند سو نوری سال کے اندر ہی ہیں۔ اور ہماری اپنی گہکشاں ملکی وے، وہ تو ایک ڈسک جیسی ہے نا؟ بالکل، اور کائنات کی جو آج کی تصویر ہے ہمارے ذہن میں، وہ تو اصل میں 1924 میں ایڈون ہبل کے کام سے بنی۔ اچھا، انہوں نے کیا ثابت کیا تھا؟ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہماری کہکشاں اکیلی نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ انہوں نے دوسری کہکشاؤں کا فاصلہ ناپنے کا ایک طریقہ نکالا۔ وہ کیسے؟ ستاروں کی چمک سے۔ جی، ستاروں کی ظاہری چمک اور ان کی اصل روشنی یعنی لومینوسٹی کا موازنہ کر کے۔ دیکھیں، کچھ ستارے ہوتے ہیں جن کی اصل چمک ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، انہیں معیاری شمع کہہ لیں۔ تو ان کی ظاہری چمک دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی دور ہے؟ بالکل، اس سے دور دراز کہکشاؤں کا فاصلہ پتہ چل گیا۔ یہ تو حیران کن بات ہے، مطلب اب ہم جانتے ہیں کہ اربوں کہکشائیں ہیں۔ جی ہاں، اربوں کہکشائیں، اور ہر ایک میں اربوں ستارے۔ اپنی ملکی وے ہی کو دیکھ لیں، تقریباً 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے یہ۔ 1,00,000 نوری سال! اور یہ ستارے صرف روشنی کے نقطے نہیں، ان کی روشنی میں اور بھی معلومات چھپی ہوتی ہیں۔ یقیناً، ان کی روشنی کا طیف یعنی اسپیکٹرم، جو مختلف رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ ہمیں ان کے درجہ حرارت اور یہاں تک کہ ان میں کون سے کیمیائی عناصر ہیں، یہ سب بتاتا ہے۔ اور اسی اسپیکٹرم سے وہ مشہور دریافت ہوئی تھی، ریڈ شفٹ والی۔ بالکل، 1920s کی دہائی میں ماہرین فلکیات نے یہی دیکھا کہ دور کی کہکشاؤں سے جو روشنی آ رہی ہے، اس کا اسپیکٹرم سرخ رنگ کی طرف کھسکا ہوا ہے، ریڈ شفٹ۔ اچھا، یہ وہ ڈاپلر اثر ہے، جیسے ایمبولینس کی آواز بدلتی ہے؟ وہی، بالکل وہی، جیسے آواز کی لہریں دور جانے پر لمبی ہو جاتی ہیں اور آواز پست سنائی دیتی ہے، ویسے ہی روشنی کی لہریں لمبی یعنی زیادہ سرخ ہو جاتی ہیں جب کوئی چیز ہم سے دور جا رہی ہو۔ تو ساری کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں؟ ہاں، اور ہبل نے 1929 میں ایک اور کمال کی چیز دریافت کی۔ کہکشاں جتنی زیادہ دور ہے نا، اتنی ہی تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا نہیں کہ ہم مرکز میں ہیں اور سب بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ یہ تو پوری کائنات ہی پھیل رہی ہے۔ آپ غبارے کی مثال لیں، اس پر نقطے بنا دیں اور اسے پھلائیں، ہر نقطہ دوسرے سے دور جائے گا نا، ویسا ہی کچھ۔ واہ، یہ تو واقعی 20ویں صدی کی ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ کائنات ساکن نہیں، پھیل رہی ہے۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی پیشگوئی پہلے ہو چکی تھی۔ سچ میں؟
کس نے کی تھی؟ ایک روسی ماہر طبیعیات تھے، الیگزینڈر فریڈمین۔ انہوں نے 1922 میں ہی ہبل سے بھی پہلے آئنسٹائن کے عمومی اضافیت کے نظریے کی بنیاد پر کہہ دیا تھا کہ کائنات ساکن نہیں ہو سکتی، یا تو پھیل رہی ہوگی یا سکڑ رہی ہوگی۔ صرف 2 مفروضوں پر؟ وہ کیا تھے؟ پہلا یہ کہ کائنات ہر سمت میں ایک جیسی دکھتی ہے، اور دوسرا یہ بات آپ کائنات میں کہیں سے بھی دیکھیں درست ہوگی، مطلب کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ اور ان مفروضوں کی تصدیق ہوئی بعد میں؟ جی، خاص طور پر پہلے والے کی۔ 1965 میں 2 سائنسدان تھے، پینزیاس اور ولسن۔ انہوں نے اتفاقاً ایک چیز دریافت کی، کائناتی مائکرو ویو پس منظر، یعنی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا CMB۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں بگ بینگ کے فوراً بعد کی بچی ہوئی بہت دھیمی سی تابکاری ہے جو کائنات میں ہر طرف سے یکساں طور پر آ رہی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ کائنات ماضی میں بہت بہت گرم اور گھنی تھی، اور یہ فریڈمین کے پہلے مفروضے کی زبردست تائید تھی۔ تو فریڈمین کے ماڈلز مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی؟ ان کے ماڈلز میں 3 ممکنہ صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پھیلاؤ رک جائے اور کشش ثقل سب کچھ واپس کھینچ لے، یعنی بگ کرنچ۔ اور دوسری؟ دوسری یہ کہ کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے لیکن اس کی رفتار کم ہوتی جائے، اور تیسری یہ کہ وہ بس اتنی تیزی سے پھیلے کہ سکڑنے سے بچ جائے۔ اور ہمیں کیا لگتا ہے اب کون سا والا سچ ہے؟ موجودہ شواہد جیسے ڈارک میٹر اور خاص طور پر ڈارک انرجی کا تصور، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات غالباً ہمیشہ پھیلتی ہی رہے گی، شاید مزید تیزی سے۔ اور یہ سب ماڈلز ایک نقطۂ آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بگ بینگ؟ بالکل، سبھی ماڈلز ماضی میں ایک ایسے وقت پر جا ملتے ہیں، تقریباً 13.5 ارب سال پہلے، جب کائنات کا سارا مادہ اور توانائی ایک نقطے میں بند تھا، لامحدود کثافت، صفر حجم۔ وہی بگ بینگ ہے۔ اس مقام کو سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ سنگولیرٹی، اور وہیں پر ہمارے قوانین فطرت کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ جی ہاں، پینلوز اور ہاکنگ نے 1970 میں ثابت کیا کہ اگر آئنسٹائن کی عمومی اضافیت درست ہے تو یہ سنگولیرٹی لازمی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خود عمومی اضافیت سنگولیرٹی پر آ کر جواب دے جاتی ہے، وہاں کشش ثقل لامحدود ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کائنات کی بالکل ابتدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف بڑی چیزوں یعنی عمومی اضافیت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بہت چھوٹی چیزوں کی فزکس کو بھی شامل کرنا پڑے گا، یعنی کوانٹم میکینکس؟ بالکل۔ اور یہیں سے ہم باب 4 میں داخل ہوتے ہیں، غیر یقینی کا اصول۔ اچھا، تو اب بڑی کائنات سے چھوٹی ایٹمی دنیا کی طرف؟ 19ویں صدی میں تو سائنسدان جیسے لپلاس سوچتے تھے کہ کائنات بالکل ایک مشین کی طرح ہے، متعین یعنی ڈٹرمنسٹک۔ جی، ان کا خیال تھا کہ اگر ہمیں کسی ایک لمحے میں ہر ذرے کی پوزیشن اور رفتار معلوم ہو جائے تو ہم مستقبل کی ہر چیز کی پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس خیال کو پہلا دھچکا لگا جب پتہ چلا کہ کلاسیکی قوانین کے مطابق گرم چیزوں سے تو لامحدود توانائی خارج ہونی چاہیے، جو کہ ظاہر نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ تو مسئلہ تھا۔ تو اس کا حل کیسے نکلا؟ 1900 میں میکس پلانک نے ایک انقلابی خیال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ توانائی مسلسل نہیں نکلتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں خارج ہوتی ہے۔ ان پیکٹوں کو انہوں نے کوانٹا کہا۔ کوانٹا؟ اچھا، اس سے وہ لامحدود توانائی والا مسئلہ حل ہو کیا؟ جی ہاں، مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اس نے فزکس کی بنیادیں ہلا دیں۔ اور پھر 1926 میں ورنر ہائزنبرگ؟ جی، ورنر ہائزنبرگ اور ان کا مشہور زمانہ غیر یقینی کا اصول۔ انسرٹنٹی پرنسپل۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ذرے کی پوزیشن یعنی وہ کہاں ہے، اور اس کی رفتار یعنی وہ کس طرف اور کتنی تیزی سے جا رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو ایک ہی وقت میں مکمل درستی کے ساتھ نہیں جان سکتے۔ مطلب اگر ایک چیز کو زیادہ ٹھیک ناپیں تو دوسری میں گڑبڑ ہو جائے گی؟ بالکل۔ اگر آپ پوزیشن بہت درست معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، مثلاً بہت چھوٹی طول موج کی روشنی استعمال کر کے، تو آپ لازماً اس کی رفتار کو زیادہ بدل دیں گے۔ یہ ہمارے ناپنے کے آلات کی کمی نہیں ہے، یہ کائنات کی بنیادی خاصیت ہے۔ تو لاپلاس کا وہ مشین والا خواب تو ختم ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کائنات کی موجودہ حالت ہی پوری طرح نہیں جان سکتے تو مستقبل کی حتمی پیشگوئی کیسے کریں گے؟ تو پھر کوانٹم میکینکس کیا بتاتی ہے؟
وہ ہمیں کسی ایک یقینی نتیجے کے بجائے ممکنہ نتائج اور ان کے امکانات یعنی پروبیبلٹیز بتاتی ہیں۔ اس نے سائنس میں ایک طرح کی بے ترتیبی، رینڈمنس کا عنصر داخل کر دیا۔ اسی پر آئنسٹائن نے اعتراض کیا تھا، وہ خدا پان سے نہیں کھیلتا والی بات۔ جی بالکل، آئنسٹائن کو یہ تصادفی عنصر پسند نہیں تھا، لیکن تجربات بار بار کوانٹم میکینکس کو ہی درست ثابت کرتے ہیں۔ اور اسی کوانٹم میکینکس سے وہ عجیب سی بات بھی نکلتی ہے، لہر ذرہ دوئی، ویو پارٹیکل ڈویلٹی۔ ہاں، یہ کوانٹم دنیا کی شاید سب سے عجیب چیز ہے کہ روشنی جیسی چیزیں کبھی لہروں کی طرح برتاؤ کرتی ہیں، جیسے پانی کی لہریں۔ ہاں، جیسے انٹرفیرنس پیٹرن بناتی ہیں، اور کبھی وہ ذرات یعنی فوٹون کی طرح بھی برتاؤ کرتی ہیں۔ اور یہ صرف روشنی کے ساتھ ہے؟ نہیں، یہی تو کمال ہے۔ الیکٹران جیسے، جنہیں ہم عام طور پر ذرات سمجھتے ہیں، وہ بھی لہروں جیسی خصوصیات دکھاتے ہیں۔ وہ مشہور ڈبل سلٹ تجربہ ہے نا؟ ہاں سنا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ الیکٹران کو ایک ایک کر کے بھی 2 سوراخوں سے گزاریں تو وہ اسکرین پر جا کر ایسا نقش بناتے ہیں جو صرف تب بن سکتا ہے جب کوئی لہر بیک وقت دونوں سوراخوں سے گزری ہو اور پھر آپس میں ملی ہو۔ ارے مطلب ایک اکیلا الیکٹران بھی لہر کی طرح دونوں جگہ سے گزرتا ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ یہ کوانٹم کی دنیا ہے، اور اسی لہر والی خاصیت نے ایٹم کی ساخت کو سمجھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کیسے؟ بوہر کا ماڈل تو کہتا تھا الیکٹران سیاروں کی طرح گھومتے ہیں۔ جی، وہ پرانا ماڈل تھا۔ کوانٹم میکینکس نے بتایا کہ الیکٹران اصل میں نیوکلیس کے گرد متعین راستوں پر نہیں گھومتے، بلکہ وہ پھیلی ہوئی لہروں کی طرح ہیں، اور صرف مخصوص توانائی کی سطح ہیں یا مدار ہی ممکن ہے جن کی لمبائی الیکٹران کی طول موج کا صحیح عدد ہو۔ یہ تو بہت ہی مختلف تصویر ہے۔ ہاں، فائن مین نے اسے سمجھنے کا ایک اور طریقہ دیا تھا، سم اوور ہسٹریز، کہ ذرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گویا ہر ممکنہ راستہ بے وقت اختیار کرتا ہے۔ کوانٹم میکینکس تو پھر کیمسٹری اور بائیولوجی کی بھی بنیاد ہوئی۔ بالکل، آج کی زیادہ تر ٹیکنالوجی بھی اسی پر مبنی ہے، لیکن ایک بڑا سوال اب بھی باقی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کوانٹم میکینکس، یعنی بہت چھوٹی چیزوں کی فزکس، اور عمومی اضافیت یعنی کشش ثقل اور بہت بڑی چیزوں کی فزکس، ان دونوں کو ایک ساتھ ملانا۔ ان میں مطابقت نہیں ہے؟ یہ دونوں نظریے اپنی اپنی جگہوں پر حیرت انگیز طور پر کامیاب ہیں، لیکن جب بات آتی ہے بگ بینگ کی بالکل ابتدا کی یا بلیک ہول کے مرکز کی، جہاں کشش ثقل بہت شدید ہے اور پیمانے بہت چھوٹے، وہاں یہ دونوں نظریے الگ الگ کام نہیں کرتے۔ ہمیں ایک واحد متحد نظریے کی ضرورت ہے۔ یعنی کوانٹم گریوٹی کا نظریہ؟ جی ہاں، کوانٹم گریوٹی کا ایک مکمل نظریہ، جو فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ آج کی نظریاتی فزکس کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، تو جیسا کہ سب جانتے ہیں، ہم اسٹیون ہاکنگ کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ پر بات کر رہے ہیں، چیپٹر بہ چیپٹر۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں باب 5، 6 اور 7 کی طرف۔ ان میں بات ہوگی کائنات کے بنیادی ذرات، قوتوں اور بلیک ہولز کی۔ تو باب 5 سے شروع کرتے ہیں، بنیادی ذرات اور قوتیں۔ پہلے تو ارسطو کا نظریہ تھا، ہے نا؟ مٹی، ہوا، آگ، پانی۔ جی، وہ پرانی بات ہے۔ پھر ڈالٹن آئے، ایٹم کا نظریہ دیا۔ آئنسٹائن نے بھی براؤنین موشن سے ہاں، ثبوت دیا۔ پھر ایٹم بھی ٹوٹا، الیکٹران ملا، پھر نیوکلیس، نیوٹرون۔ بالکل، اور پھر کہانی اور گہری ہو گئی، کوارکس آ گئے۔ اوہ ہاں، کوارکس۔ مری گیلمن نے نام دیا تھا جیمز جوائس کی کتاب سے، ہے نا؟ جی جی بالکل، اور ان کے الگ الگ فلیورز ہیں، کلرز ہیں، پروٹون، نیوٹرون، وہ بھی 3 کوارکس سے مل کر بنے ہیں۔ اصل میں ہم جتنی زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں، اتنے ہی بنیادی ذرات تک پہنچ پاتے ہیں۔ ان ذرات کی ایک خاصیت ہے سپن۔ یہ بتاتی ہے کہ ذرہ گھومنے پر کیسا لگتا ہے۔ آدھا سپن 1/2 والے ذرات جیسے الیکٹران، کوارکس۔ اچھا، یہ پاؤلی ایکسکلوژن پرنسپل مانتے ہیں، مطلب 2 ایک جیسے آدھے سپن والے ذرات ایک ہی جگہ ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ اوہ، تو اسی وجہ سے مادہ ٹھوس رہتا ہے، اپنے آپ میں گر نہیں جاتا۔ بالکل، یہی وہ اصول ہے۔ اور پھر ڈیراک کی تھیوری تھی جس نے اینٹی پارٹیکلز کی پیشگوئی کی، جیسے پوزیٹرون، الیکٹران کا الٹ۔ ہاں، اور جب پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل ملتے ہیں تو فنا ہو جاتے ہیں، انائلیشن۔ کائنات میں جو قوتیں ہیں وہ 4 ہیں، گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹک اور 2 نیوکلیر،
کمزور اور مضبوط۔ صحیح، اور یہ کام کرتی ہیں فورس کیرنگ پارٹیکلز کے ذریعے، جیسے فوٹون الیکٹرو میگنیٹک فورس کے لیے، جی، اور گلوونز ہیں مضبوط نیوکلیئر فورس کے لیے۔ وہ کوارکس کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اسے کنفائنمنٹ کہتے ہیں۔ تو کیا ان سب قوتوں کو ایک تھیوری میں لایا جا سکتا ہے؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ گرینڈ یونیفائیڈ تھیریز یا GUTs کی کوشش یہی ہے، گریوٹی کے علاوہ باقی تین کو ملانے کی۔ یہ تھیریز کہتی ہیں کہ شاید پروٹون بھی ہمیشہ نہ رہے، مطلب اربوں سال بعد ٹوٹ جائے۔ کیا واقعی؟ مگر ابھی تک تو ایسا دیکھا نہیں گیا۔ نئی تجرباتی ثبوت نہیں ملا، لیکن GUTs ایک اور مسئلہ حل کر سکتی ہیں کہ کائنات میں مادہ اینٹی میٹر سے اتنا زیادہ کیوں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ شاید شروع میں کوئی معمولی سی CPT سیمیٹری کی خلاف ورزی ہوئی ہو، جس سے مادے کو تھوڑی سی برتری مل گئی۔ یہ سب سمجھنا ضروری تھا بلیک ہولز کو سمجھنے کے لیے، جو باب 6 کا موضوع ہے۔ خیال تو پرانا ہے، جان مچل لاپلاس، انہوں نے بھی سوچا تھا ایسے ستاروں کا جن سے روشنی نہ نکل سکے۔ جی، مگر اصل تھیوری تو آئنسٹائن کے جنرل ریلیٹیوٹی سے آئی۔ ستارہ بنتا ہے کشش ثقل سے، پھر نیوکلیئر فیوژن اسے پھیلنے سے روکتا ہے۔ ایک توازن، مگر جب ایندھن ختم ہو۔ چھوٹے ستارے وائٹ ڈوارف بن جاتے ہیں، الیکٹران کا پریشر انہیں بچاتا ہے چندر شیکھر لمٹ تک۔ اور بڑے والے نیوٹرون ستارے؟ ہاں، کچھ نیوٹران ستارے بنتے ہیں، لیکن اگر ستارہ چندر شیکھر لمٹ سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہو تو کشش ثقل جیت جاتی ہے۔ مکمل انہدام، گریویٹیشنل کولیپس۔ اوپن ہائمر نے اس پر کام کیا تھا۔ اور اسی سے بنتا ہے بلیک ہول، وہ جگہ جہاں سے کچھ نہیں نکل سکتا۔ بالکل، اس کی سرحد ایونٹ ہرائزن کہلاتی ہے۔ اس کے اندر روشنی بھی قید ہو جاتی ہے، وقت بھی وہاں آہستہ گزرتا ہے۔ اور مرکز میں سنگولیرٹی، لامحدود کثافت۔ جی، پینروز ہاکنگ تھیورمز یہی کہتے ہیں، اور کاسمک سینسرشپ کہتی ہے کہ یہ سنگولیرٹیز ہمیشہ ایونٹ ہرائزن کے پیچھے چھپی رہتی ہیں۔ کیا ہم نے انہیں دیکھا ہے؟ مطلب ثبوت ہے؟ ہاں، لائگو نے گریویٹیشنل ویوز پکڑی ہیں بلیک ہولز کے ٹکرانے سے۔ پھر وہ سائگنس X1 والا سسٹم ہے۔ اوہ ہاں، جس پر ہاکنگ نے شرط ہاری تھی۔ جی، اور ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں بھی بہت بڑا بلیک ہول ہے، SGRA۔ ایک اور دلچسپ بات ہے نو ویئر تھیورم، یعنی بلیک ہول کی پہچان صرف 3 چیزوں سے ہوتی ہے: کمیت، چارج اور اسپن۔ باہر سے وہ بہت سادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن باب 7 کہتا ہے بلیک ہولز اتنے بھی بلیک نہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایک طرف تو بلیک ہول کا ایریا ہمیشہ بڑھتا ہے، انٹروپی کی طرح، دوسری طرف اگر انٹروپی ہے تو ٹیمپریچر بھی ہونا چاہیے، ریڈیشن بھی نکلنی چاہیے۔ یہی تو تضاد تھا۔ بیکنسٹین نے خیال دیا تھا کہ ایریا ہی انٹروپی ہے، مگر لوگ مان نہیں رہے تھے۔ پھر ہاکنگ نے 1973 میں ماسکو میں زیلڈووچ اور اسٹاروبنسکی سے ملنے کے بعد اس پر سوچا اور کمال کی دریافت کی۔ کیا دریافت تھی وہ؟ کوانٹم میکینکس۔ انسرٹنٹی پرنسپل کی وجہ سے خالی جگہ میں بھی ورچوئل پارٹیکل اینٹی پارٹیکل جوڑے بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اچھا، اگر ایسا جوڑا بالکل ایونٹ ہورائزن پر بنے تو ہو سکتا ہے ایک ذرا منفی توانائی والا اندر گر جائے اور دوسرا مثبت توانائی والا باہر نکل آئے۔ او، تو باہر سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ بلیک ہول سے کچھ نکل رہا ہے؟ بالکل، یہی ہاکنگ ریڈیشن ہے۔ بلیک ہول اصل میں ریڈیشن خارج کرتے ہیں۔ کمال ہے، اس کا مطلب بلیک ہولز کا ٹیمپریچر ہوتا ہے؟ جی، اور یہ ان کی کمیت کے الٹ ہوتا ہے۔ چھوٹے بلیک ہول زیادہ گرم ہوتے ہیں اور وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، ایواپوریٹ؟ ہاں، آہستہ آہستہ توانائی خارج کر کے بخارات بن جاتے ہیں، چھوٹے والے زیادہ تیزی سے۔ تو شاید وہ پرائمورڈیل بلیک ہولز جو شروع میں بنے ہوں گے اب تک ختم ہو چکے ہوں۔ ممکن ہے، شاید ہم ان کی آخری گاما شعاعیں پکڑ سکیں۔ مگر اس سے ایک نیا گہرا سوال پیدا ہو گیا۔ کون سا سوال؟ انفارمیشن پیراڈاکس۔ وہ معلومات جو بلیک ہول میں گرتی ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ اوہ، مطلب اگر میں کوئی کتاب بلیک ہول میں پھینکوں اور وہ بعد میں ریڈیشن بن جائے تو کتاب کی انفارمیشن کہاں گئی؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ یہ کوانٹم میکینکس کے خلاف ہے، یا وہ ریڈیشن میں کسی طرح چھپی ہوتی ہے؟ یہ تو واقعی بڑا سوال ہے۔ تو کوانٹم میکینکس نے بلیک ہول کو بالکل بدل دیا، وہ اب حتمی قید خانے نہیں رہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ معلومات، انفارمیشن، اس کا کائنات میں کیا مقام ہے؟
کیا وہ واقعی ختم ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ سب جانتے ہیں، ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم باب 8 اور 9 کا جائزہ لیں گے۔ یہ کائنات کی ابتدا اور انجام اور وقت کی سمت جیسے کافی گہرے سوالات ہیں ان میں۔ بالکل، اور یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، آئنسٹائن کی تھیوری تو ہمیں لے جاتی ہے بگ بینگ سنگولیرٹی تک، اور شاید بگ کرنچ تک بھی، یعنی وہ نقطے جہاں فزکس کے قوانین جواب دے جاتے ہیں۔ ہاں، سنگولیرٹیز۔ مگر جیسی آپ کوانٹم میکینکس کو شامل کرتے ہیں نا، تو یہ تصویر تھوڑی بدل جاتی ہے۔ شاید یہ سنگولیرٹیز اتنی مطلق نہ ہوں جتنی ہم سمجھتے تھے۔ اچھا، جیسے کوانٹم اثرات کی وجہ سے بلیک ہولز بخارات بن سکتے ہیں، توانائی واپس کائنات میں چلی جاتی ہے، تو کیا بگ بینگ والی جو بالکل شروع کی سنگولیرٹی تھی وہ بھی ختم ہو سکتی ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ انتہا ہے بھی یا نہیں؟ مجھے وہ ویٹیکن کانفرنس والی بات یاد آ رہی ہے جو ہاکنگ نے لکھی تھی۔ پوپ نے کہا تھا بگ بینگ کے بالکل اس لمحے پر تحقیق نہ کریں، وہ خدا کا کام ہے۔ ہاں، جبکہ ہاکنگ کا سارا کام ہی شاید اسی طرف جا رہا تھا کہ کوئی خاص لمحے تخلیق تھا ہی نہیں۔ تو جو ماڈل سب سے زیادہ عرصے تک چلا وہ ہاٹ بگ بینگ ماڈل تھا۔ اس کے مطابق کائنات ایک انتہائی گرم اور کثیف حالت سے شروع ہوئی، اور جیسے جیسے پھیلی ٹھنڈی ہوتی گئی۔ شروع میں تو ناقابل یقین حد تک گرم ہوگی۔ بتحاشا، اتنی گرم کہ پارٹیکلز بس ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ پھر جیسے جیسے ٹھنڈک ہوئی، بنیادی قوتیں الگ ہوئیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون، یہ سب بنے۔ صرف 1 سیکنڈ بعد درجہ حرارت اربوں ڈگری تھا۔ اربوں ڈگری؟ جی، اور پھر کوئی 100 سیکنڈ بعد پروٹون اور نیوٹرون مل کر ڈیوٹیریم یعنی بھاری ہائیڈروجن اور ہیلیم کے نیوکلیائی بنانے لگے۔ اور اسی کی پیشگوئی وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن وہ گیمو اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی نا؟ بالکل، جارج گیمو، ایلفر اور بیتھے نے۔ اور جب 1965 میں پینزیاز اور ولسن نے اسے اتفاقاً دریافت کیا تو یہ اس ماڈل کے لیے بہت بڑا ثبوت تھا۔ جی ہاں، یہ بھی بتاتا ہے کہ کائنات میں آج اتنی ہیلیم کیوں ہے جتنی ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر کشش ثقل نے اپنا کام دکھایا۔ جہاں مادہ تھوڑا سا زیادہ تھا وہیں اور جمع ہوتا گیا، وہ علاقے سکڑنے لگے، گھومنے لگے، اور یوں کہکشائیں بنی۔ اور ان کہکشاؤں کے اندر ستارے بنے۔ ہاں، گیس اور دھول کے بادلوں سے ستارے بنے۔ ان ستاروں کے اندر مرکز میں نیوکلیئر فیوژن سے بھاری عناصر بنے، لوہا، کاربن، آکسیجن، یہ سب جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، اور جب بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخر میں سپر نووا بن کر پھٹے تو انہوں نے یہ سارے عناصر خلا میں پھکیڑ دیے۔ یہی وہ دھول ہے جس سے ہمارا سورج، زمین اور ہم سب بنے ہیں۔ کمل تصویر لگ دی ہے۔ لیکن ہاٹ بگ بینگ ماڈل میں بھی تو کچھ مسائل تھے نا، کچھ سوالات جن کے جواب نہیں ملتے تھے۔ جی بالکل تھے، بڑے سوالات تھے۔ مثلاً شروع میں کائنات ہر سمت میں اتنی ایک جیسی، اتنی ہموار کیوں تھی؟ اسے ہورائزن پرابلم کہتے ہیں۔ ہاں، اور وہ اتنی گرم شروع ہی کیوں ہوئی تھی؟ اور سب سے بڑا مسئلہ جسے فلیٹنس پرابلم کہتے ہیں، کائنات کے پھیلنے کی رفتار اتنی نازک حد پر کیوں تھی؟ ذرا سی کم ہوتی تو فوراً واپس گر جاتی، ذرا سی زیادہ ہوتی تو اتنی تیزی سے پھیلتی کہ ستارے اور کہکشائیں بن ہی نہ پاتے۔ یہ فائن ٹیوننگ والی بات۔ بالکل، اور وہ جو شروع میں ہلکی سی غیر ہمواریاں تھیں جن سے بعد میں کہکشائیں بنی، وہ کہاں سے آئیں؟ تو ان سب کا جواب پھر کہاں سے ملا؟ اس کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں خوبصورت جواب ایلن گتھ نے دیا 1980 میں، انفلیشنری تھیوری۔ انفلیشن؟ ہاں، یہ تھیوری کہتی ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے سے بھی کم وقت میں کائنات نے ایک ناقابل تصور ایکسپوننشل رفتار سے پھیلاؤ کیا۔ ایک دم سے؟ جی، ایک دھماکہ خیز پھیلاؤ۔ اس انفلیشن نے کیا کیا کہ جیسے آپ غبارے کو پھلائیں تو اس کی سطح کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں نا؟ ہاں، ہموار ہو جاتی ہے۔ بالکل، اسی طرح انفلیشن نے کائنات کی ابتدائی بے قاعدگیوں کو ہموار کر دیا، جس سے ہورائزن پرابلم حل ہو گیا، اور اس نے پھیلنے کی رفتار کو بالکل اس نازک حد پر لا کھڑا کیا جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ فلیٹنس پرابلم بھی حل۔ کمال ہے۔ اور مزے کی بات، انفلیشن یہ بھی بتاتی ہے کہ کوانٹم اتار چڑھاؤ فلکچویشنز کی وجہ سے جو ننھی منی غیر ہمواریاں بچ گئیں، وہی بعد میں کہکشاؤں کے بننے کا بیج بنے۔ اور وہ توانائی والا نقطہ کہ کل توانائی 0 ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔
इन्फ्लेशन के मुताबिक मादे और तवानाई की जो मुस्बत तवानाई है वो कशिश शकल की मनफी पोटेंशियल तवानाई से बिल्कुल तवाज़न में आ सकती है, यानी कायनात एक तरह से मुफ्त में वजूद में आ सकती है, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। अच्छा, और फिर हॉकिंग और हार्टल की वो नो बाउंड्री प्रपोजल है, वो इस तस्वीर में कहाँ फिट होती है? वो तो क्वांटम ग्रेविटी इस्तेमाल करती है ना? जी बिल्कुल, ये और भी बुनियादी सवाल पूछती है। ये कहती है कि शायद हमें इब्तिदा के तस्वुर को ही बदलना पड़े। वो ख्याली वक्त का इस्तेमाल करते हैं। ये एक रियाजियाती तकनीक है, हकीकी वक्त नहीं। ख्याली वक्त? हाँ, जिसमें वक्त खिला की एक और जहत जैसा बन जाता है। इस फ्रेमवर्क में वो दलील देते हैं कि ज़मानो मकान महदूद तो हो सकते हैं, जैसे ज़मीन की सतह महदूद है, लेकिन इसकी कोई हद, कोई किनारा, कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। जैसे जमीन का कोई किनारा नहीं, आप कहीं से भी शुरू करें, घूमकर वहीं आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इस मॉडल में कायनात की कोई वाज़े इब्तिदा या इंतहा नहीं है। इसे शुरू होने के लिए किसी खास नुक्ते या किसी बैरूनी खालिक की ज़रूरत नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर खुद कफील, सेल्फ कंटेन्ड हो सकती है। यानी कायनात बस है, फिजिक्स के कवानीन के तहत, इसका कोई पहला लम्हा नहीं है? रियाजियाती तौर पर इस मॉडल के मुताबिक नहीं, और ये मॉडल खुद बखुद एक हमवार, मुनज़्ज़म कायनात की पेशगोई करता है, जो बाद में फैलती है और जिसमें वो नन्ही मुन्नी गैर हमवारियां भी होती हैं, जिनसे कहकशाएं बने। कोबी सैटेलाइट ने बाद में इन गैर हमवारियों की तस्दीक भी की। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। अगर कायनात की इस तरह कोई वाज़े इब्तिदा नहीं, तो फिर ये जो हमारा तजुर्बा है कि वक्त हमेशा आगे ही बढ़ता है, ये क्यों है? हम माजी क्यों याद रखते हैं, मुस्तकबिल क्यों नहीं? ये हमें बाब 9 पर ले आता है, वक्त का तीर। बिल्कुल सही। फिजिक्स के बुनियादी कवानीन, जैसे न्यूटन के कवानीन, मैक्सवेल की मसावातें, आइंस्टाइन की थ्योरी, हत्ता कि क्वांटम मैकेनिक्स भी, ये वक्त की सिमत में फ़र्क नहीं करती। उनके लिए माजी और मुस्तकबिल एक जैसे हैं। अगर आप फिल्म उल्टी चलाएं तो कवानीन वैसे ही काम करेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। टूटा हुआ कप खुद ब खुद जुड़कर मेज पर वापस नहीं उछलता। कभी नहीं। तो फर्क कहाँ है? इसका जवाब आमतौर पर थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून में दिया जाता है। एंट्रोपी वाला कानून? जी, कि किसी भी बंद निज़ाम में वक्त गुजरने के साथ साथ बेतरतीबी यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, या कम अज़ कम वैसी ही रहती है, कम कभी नहीं होती। और इसी से वो वक्त के 3 तीर जुड़े हैं। हाँ, पहला है थर्मोडायनामिक तीर, यानी वो सिमत जिसमें बेतरतीबी बढ़ती है। दूसरा है नफ्सियाती तीर, वो सिमत जिसमें हम वक्त को गुजरता हुआ महसूस करते हैं, जिसमें हम माजी याद रखते हैं, मुस्तकबिल नहीं। और तीसरा है कॉस्मोलॉजिकल तीर, यानी कायनात के फैलने की सिमत। तो हमारा जो नफ्सियाती तीर है, हमारा वक्त का एहसास, वो तो लगता है कि थर्मोडायनामिक तीर से जुड़ा हुआ है। याददाश्त बनाने के लिए दिमाग को काम करना पड़ता है, तवानाई इस्तेमाल होती है, हरारत पैदा होती है, यानी एंट्रोपी बढ़ती है। बिल्कुल, हम चीज़ें उसी तरतीब में याद रखते हैं जिस तरतीब में एंट्रोपी बढ़ रही होती है। लेकिन फिर वही बुनियादी सवाल, कायनात शुरू में इतनी ज्यादा मुनज़्ज़म हालत में थी ही क्यों? इतनी कम एंट्रोपी क्यों थी कि उसके बढ़ने की गुंजाइश हो? और यहीं नो बाउंड्री प्रपोजल एक मुमकिना जवाब देती है। वो कहती है कि कायनात लाजिमन एक इंतहाई हमवार और मुनज़्ज़म हालत में ही शुरू हुई होगी। ये उसकी इब्तिदाई हालत की पेशगोई है। अच्छा, तो इब्तिदा में कम एंट्रोपी नागुज़ीर थी? इस मॉडल के मुताबिक हाँ, जिसकी वजह से थर्मोडायनामिक तीर को एक वाज़ेह सिमत मिली। और चूंकि हमारा नफ्सियाती तीर थर्मोडायनामिक तीर के साथ चलता है, इसलिए हम वक्त को आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। और कॉस्मोलॉजिकल तीर का क्या? कायनात का फैलना, क्या ये हमेशा एंट्रोपी के बढ़ने की सिमत में ही होता है? ज्यादातर यही माना जाता है। हॉकिंग ने पहले सोचा था कि अगर कायनात दोबारा सिकुड़ना शुरू कर दे तो शायद एंट्रोपी कम होने लगेगी और वक्त का तीर उल्टा हो जाएगा। मगर फिर उन्होंने अपना ख्याल बदल लिया था? जी, बाद में उन्होंने हिसाब लगाया कि सिकुड़ती हुई कायनात में भी बेतरतीबी गालिबन बढ़ती ही रहेगी। तो नो बाउंड्री प्रपोजल अगर दुरुस्त है तो कायनात के सिकुड़ने वाले मरहले में भी नफ्सियाती वक्त आगे ही बढ़ेगा, लेकिन हालात जिंदगी के लिए बिल्कुल मौजू नहीं होंगे। तो हम कायनात के फैलने वाले दौर में ही क्यों मौजूद हैं? इसका जवाब शायद कमज़ोर एंथ्रोपिक असूल में है।
مطلب یہ کہ ہم کائنات کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مختلف ہوتی تو ہم یہاں اسے دیکھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ یعنی ذہنی زندگی جو سوچ بچار کر سکتی ہے، جو توانائی استعمال کرتی ہے اور انٹروپی بڑھاتی ہے، وہ صرف کائنات کے اس دور میں ہی پنپ سکتی ہے جب وہ پھیل رہی ہو اور ایک مضبوط تھرمو ڈائنامک تیر موجود ہو۔ سکڑتے ہوئے دور میں شاید زندگی ممکن ہی نہ ہو۔ تو یہ سب مل کر ایک بہت ہی دلچسپ تصویر بناتے ہیں۔ قوانین منظم ہے، لیکن کائنات مجموعی طور پر بے ترتیبی کی طرف جا رہی ہے۔ جی، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ حالات جو ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم کائنات کے بارے میں سوال پوچھ سکیں، اسے سمجھنے کی کوشش کر سکیں، وہ خود صرف اس مخصوص دور میں ہی ممکن ہے جب کائنات پھیل رہی ہے اور ساتھ ساتھ زیادہ بے ترتیب بھی ہو رہی ہے۔ تو جیسا کہ سب جانتے ہیں، ہم سٹیون ہاکنگ کی مشہور کتاب وقت کی مختصر تاریخ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کے دو بہت ہی دماغ گھما دینے والے ابواب 10 اور 11 کا جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ باب 10 ورم ہولز اور ٹائم ٹریول یعنی وقت میں سفر کے بارے میں ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ ماضی میں جانا، مستقبل میں جانا؟ یہی سوال ہے۔ اور باب 11 تو اور بھی بڑا سوال اٹھاتا ہے، طبعیات کا اتحاد۔ کیا کائنات کے سارے قوانین ایک ہی نظریے میں سموئے جا سکتے ہیں؟ ایک تھیوری آف ایوری تھنگ۔ بالکل۔ چلیں پھر باب 10 سے شروع کرتے ہیں، وقت میں سفر۔ یہ خیال ہی بڑا زبردست ہے، سائنس فکشن سے نکل کر حقیقی فزکس تک۔ 1949 میں کرٹ گوڈل نے آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی میں ایک حل نکالا۔ جی ہاں، ایک ایسا حل جس میں کائنات گھوم رہی ہو اور اس کی وجہ سے ماضی میں سفر ممکن ہو۔ اور سنا ہے آئنسٹائن خود اس سے کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ جی، کیونکہ یہ امکانات بڑے عجیب تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گوڈل کا ماڈل ہماری کائنات جیسا نہیں ہے۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہماری کائنات اس طرح نہیں گھوم رہی۔ اچھا، تو وہ راستہ تو بند ہوا۔ اور کیا امکانات ہیں؟ کچھ اور بھی پیچیدہ خیالات ہیں، جیسے گھومتے ہوئے بلیک ہول کے اندرونی حصے میں، یا پھر کائناتی تاریں یعنی کازمک سٹرنگز اگر تیزی سے حرکت کر رہی ہوں۔ مگر ان سب کے لیے کائنات کے بالکل شروع میں، بگ بینگ کے فوراً بعد اسپیس ٹائم میں بہت شدید قسم کی خمیدگی یا وارپنگ کی ضرورت ہے۔ اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا؟ نہیں، کم از کم مائکروویو پس منظر کی تابکاری میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کائنات خود ہمیں یہ شارٹ کٹ نہیں دے رہی، کیا ہم خود بنا سکتے ہیں؟ مطلب مقامی طور پر اسپیس ٹائم کو موڑ کر؟ یہی وہ روشنی سے تیز سفر والی بات آ جاتی ہے۔ ہاں، اضافیت کہتی ہے کہ اس کے لیے لامحدود توانائی چاہیے۔ جی، جو کہ ممکن نہیں، لیکن صرف اگر کسی طرح روشنی سے تیز سفر ہو جائے تو اضافیت خود کہتی ہے کہ آپ ماضی میں جا سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا عجیب چکر ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ورم ہولز کا تصور آتا ہے، آئنسٹائن روزن برجز۔ یہ اسپیس ٹائم میں سرنگیں ہیں، شارٹ کٹس؟ جی، جو شاید دو بہت دور جگہوں کو جوڑ دیں، یا شاید دو مختلف وقتوں کو، لیکن ایک بہت بڑی شرط ہے۔ وہ کیا؟ ان سرنگوں کو کھلا رکھنے کے لیے یا اسپیس ٹائم کو ماضی کے سفر کے لیے موڑنے کے لیے منفی توانائی کثافت والا مادہ چاہیے، نیگیٹو انرجی ڈینسٹی۔ منفی توانائی؟ عام مادے میں تو مثبت توانائی ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلاسیکی فزکس میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوانٹم میکینکس وہ کچھ اور کہتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ کیسیمیر اثر، کیسیمیر ایفیکٹ، اس کی ایک مثال ہے۔ دو دھاتی پلیٹوں کو بہت قریب رکھیں تو ان کے درمیان خلا میں مجازی ذرات کی تعداد باہر سے کم ہو جاتی ہے۔ اس سے وہاں ایک طرح کی منفی توانائی پیدا ہوتی ہے اور پلیٹوں کے درمیان کشش کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے؟ جی ہاں، یہ لیب میں ثابت ہو چکا ہے۔ تو کیا یہ واقعی ٹائم مشین بنانے کا راستہ ہے؟ اتنا آسان نہیں۔ یہیں وہ مشہور تضادات یعنی پیراڈاکسز سامنے آتے ہیں۔ جیسے وہ دادا والا تضاد کہ ماضی میں جا کر اپنے دادا کو مار دیا تو آپ کیسے پیدا ہوں گے؟ بالکل، اس کے کئی ممکنہ حل سوچے گئے ہیں۔ ایک ہے مطابقت پذیر تاریخیں۔ یعنی آپ ماضی بدل نہیں سکتے؟ جی، آپ صرف وہی کر سکتے ہیں جو تاریخ کا حصہ پہلے سے ہے، گویا آپ کی آزاد مرضی نہیں ہے۔ فینمین کا سم اوور ہسٹریز بھی کچھ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ تو قسمت والی بات ہو گئی۔ دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا ہے متبادل تاریخیں، یعنی جب آپ ماضی میں جاتے ہیں تو آپ ایک نئی متوازی ٹائم لائن یا تاریخ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں آپ جو چاہیں کریں، اصل تاریخ پر اثر نہیں پڑے گا۔
اور ہاکنگ کا اپنا کیا خیال تھا؟ ان کا تھا کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر، یعنی شاید فزکس کے قوانین خود ہی بڑی چیزوں کو ماضی میں معلومات لے جانے سے روکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی اسپیس ٹائم ماضی کے سفر کے لیے خمیدہ ہونے لگتا ہے، مجازی ذرات حقیقی بن کے اتنی توانائی حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اسپیس ٹائم کو واپس سیدھا کر دیں یا تباہ کر دیں۔ یعنی کائنات خود اپنی حفاظت کرتی ہے ایک طرح سے۔ شاید ایسا ہی ہے۔ کوانٹم لیول پر تو اینٹی پارٹیکلز کو وقت میں پیچھے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہیں جیسے بلیک ہول ریڈیشن۔ لیکن ہم جیسے بڑے اجسام کا ٹائم ٹریول؟ ہاں، وہ ابھی سوالیہ نشان ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں اگلے باب 11 کی طرف لاتا ہے۔ طبیعت کا اتحاد، یونیفیکیشن آف فزکس۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہر قوت، ہر ذرہ ایک ہی بنیادی قانون سے نکلا ہو؟ یہ فزکس کی سب سے بڑی تلاش رہی ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی کے آخری سال اسی کوشش میں لگا دیے۔ لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ نہیں، اس وقت شاید علم کم تھا۔ آج ہمارے پاس زیادہ بہتر جزوی نظریات ہیں۔ جنرل ریلیٹیوٹی کشش ثقل کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ اور باقی 3 قوتیں، الیکٹرومیگنیٹک، کمزور اور مضبوط نیوکلیئر، ان کو عظیم متحد نظریات یعنی گرینڈ یونیفائیڈ تھیوریز یا GUTS میں اکٹھا کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ کچھ کامیابی بھی ملی ہے۔ لیکن ان میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو کشش شکل شامل نہیں۔ بالکل، اور دوسرا یہ کہ ان میں کئی چیزیں ہمیں خود سے ماننی پڑتی ہیں۔ تھیوری خود ان کی قیمت نہیں بتاتی۔ تو اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل چیلنج ہے جنرل ریلیٹیوٹی جو کلاسیکی نظریہ ہے، اور کوانٹم میکینکس جو امکانات اور غیر یقینی کا نظریہ ہے، ان دونوں کو ملانا۔ جب ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حسابات میں لامحدودیتیں یعنی انفینٹیز آ جاتی ہیں۔ مجازی ذرات کی توانائی یا کمیت لامحدود ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حل رینارملائزیشن ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ بس انفینٹی کو نظر انداز کر دو۔ ہاں، یہ ایک ریاضیاتی چال ہے جو دوسرے نظریات میں کام کر جاتی ہے، لیکن یہ خود میں تسلی بخش نہیں، اور یہ بنیادی مقداروں کی پیشگوئی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کشش ثقل کے ساتھ کام بھی نہیں کرتی۔ تو پھر کیا کوشش ہوئی؟ سپر گریوٹی؟ جی، سپر گریوٹی ایک کوشش تھی۔ اس میں کوشش کی گئی کہ کشش ثقل کے ذرے گریویٹون کو دوسرے ذرات کے ساتھ ایک خاص توازن، جسے سپر سیمیٹری کہتے ہیں، کے ذریعے جوڑا جائے۔ امید تھی کہ اس سے کچھ لامحدودیتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ تھیوری بہت پیچیدہ نکلی۔ اور حقیقت سے میل نہیں کھاتی تھی؟ جی، مشاہدہ شدہ ذرات کی اقسام اس سے پوری طرح نہیں ملتی تھیں۔ حسابات بھی تقریباً ناممکن تھے۔ پھر 1984 میں کیا ہوا؟ 1984 میں اسٹرنگ تھیوری میں دوبارہ دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ پہلے مضبوط نیوکلیئر قوت کے لیے بنایا گیا تھا، پھر پتہ چلا کہ یہ کشش ثقل بھی بیان کر سکتا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری؟ اس کا بنیادی آئیڈیا کیا ہے؟ بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بنیادی چیزیں نقطہ نما ذرات نہیں بلکہ انتہائی چھوٹے ایک جہتی دھاگے یا تار ہیں، سٹرنگز۔ یہ سٹرنگز مختلف طریقوں سے مرتعش وائبریٹ ہوتی ہیں، اور ان کی مختلف ارتعاشات ہمیں مختلف ذرات کے طور پر نظر آتی ہیں۔ واہ، یعنی الیکٹران، کوارک، فوٹون سب ایک ہی سٹرنگ کی مختلف دھنیں ہیں؟ بالکل، اور ذرات کا آپس میں ملنا یا تعامل کرنا سٹرنگز کا آپس میں جڑنا اور ٹوٹنا ہے، جیسے پائپ کے 2 ٹکڑے مل کر ایک ایچ شکل بنائیں۔ اور اس سے وہ لامحدودیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، سٹرنگ تھیوری کے کچھ ورژن جیسے ہائیڈروٹک سٹرنگ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لامحدودیتوں کو ختم کر دیں اور مشاہدہ شدہ ذرات کی اقسام بھی پیدا کر سکیں۔ تو یہ مل گئی تھیوری آف ایوری تھنگ؟ ایک مسئلہ ہے، یہ تھیوری صرف تب کام کرتی ہے جب سپیس ٹائم کی 10 یا 26 جہتیں ہوں، ڈائمینشنز ہوں۔ 10 یا 26؟ ہم تو صرف 4 دیکھتے ہیں، 3 جگہ کی اور 1 وقت کی، باقی کہاں ہیں؟ خیال یہ ہے کہ وہ اضافی جہتیں بہت ہی چھوٹے پیمانے پر، ناقابل تصور حد تک چھوٹی جگہ میں لپٹی ہوئی ہیں۔ جیسے دور سے ایک پائپ صرف ایک لکیر لگتا ہے، قریب آنے پر ہی اس کی موٹائی یا گولائی نظر آتی ہے۔ وہ اضافی جہتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم انہیں محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ تو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ کیا اس کی کوئی اور وضاحت ہے؟ اینتروپک اصول کا بھی ذکر تھا۔ جی، اینتروپک اصول ایک طرح کا فلسفیانہ نکتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید کائنات ایسی ہی ہے، کیونکہ اگر یہ مختلف ہوتی
تو ہم یہاں اسے دیکھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ مثال کے طور پر شاید 3 سے زیادہ مکانی جہتوں میں سیاروں کے مدار مستحکم نہ رہتے یا ایٹم نہ بن پاتے، تو زندگی جیسی ہم جانتے ہیں صرف 3+1 جہتوں میں ہی ممکن ہے۔ لیکن پھر ایک اور مسئلہ آ گیا کہ اسٹرنگ تھیوری بھی ایک نہیں کئی ہیں، اور وہ اضافی جہتیں بھی کئی طریقوں سے لپٹ سکتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ ایسا لگا جیسے ایک جواب کی بجائے ہزاروں جواب مل گئے ہوں۔ لیکن پھر ڈویلٹیز دریافت ہوئیں۔ ڈویلٹیز وہ کیا ہیں؟ جی، ڈویلٹی سے پتا چلا کہ کئی بظاہر مختلف نظر آنے والی اسٹرنگ تھیوریز اور ان کے لپٹنے کے طریقے دراصل ایک ہی بنیادی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ جیسے ایک ہی شہر کے مختلف نقشے ہوتے ہیں جو مختلف تفصیلات دکھاتے ہیں، لیکن شہر وہی ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر پی برینز کا بھی ذکر ہے؟ جی، یہ اسٹرنگ تھیوری کی توسیع ہے۔ اسٹرنگز ایک جہتی 1D ہوتی ہیں، پی برینز زیادہ جہتی جھلیاں ہیں، ممبرینز 2 برین 3 برین وغیرہ۔ یہ بھی بنیادی اکائیاں ہو سکتی ہیں۔ تو شاید کوئی ایک واحد سادہ حتمی نظریہ نہ ہو، بلکہ مختلف حالات اور توانائیوں پر لاگو ہونے والے نظریات کا ایک پیچیدہ جال ہو، ایک ایم تھیوری۔ تو کیا ہم کبھی یہ مکمل وضاحت حاصل کر پائیں گے؟ ہاکنگ نے 3 امکانات بتائے تھے۔ جی، پہلا کہ ایک مکمل متحد نظریہ موجود ہے اور ہم اسے دریافت کر لیں گے۔ دوسرا کہ نظریات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ہر نظریہ پچھلے سے بہتر مگر کوئی حتمی نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی نظریہ ہو ہی نہیں، کائنات بنیادی طور پر ناقابل پیشگوئی اور بے ترتیب ہے۔ یہ تیسرا تو سائنس ہی کی نفی ہے۔ بالکل، دوسرا امکان تجربات سے خارج نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید پلانک توانائی ایک حد مقرر کرتی ہو۔ زیادہ تر ماہرین پہلے امکان کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی ایک مکمل نظریہ مل جائے گا؟ امید تو یہی ہے، شاید ابتدائی کائنات کے مشاہدات یا ریاضیاتی مطابقت ہمیں وہاں تک لے جائے۔ لیکن اگر یہ نظریہ مل بھی گیا تو کیا ہم سب کچھ جان لیں گے؟ نہیں، جیسا کہ ہاکنگ نے خود کہا، مکمل نظریہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کی پیشگوئی کر سکیں گے۔ کوانٹم غیر یقینی کا اصول ہمیشہ رہے گا، اور پیچیدہ نظاموں جیسے موسم یا زندگی یا شعور، ان کا رویہ صرف بنیادی قوانین سے مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو مقصد صرف قوانین جاننا نہیں، مقصد اپنے ارد گرد کے واقعات اور اپنے وجود کو سمجھنا ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا بنیادی قوانین کا یونیفیکیشن شعور جیسی ابھرتی ہوئی خصوصیات کی مکمل وضاحت کر بھی پائے گا یا نہیں۔ یہ شاید ان قوانین کا نتیجہ تو ہو، مگر صرف ان کا مجموعہ نہ ہو۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اسٹیفن ہاکنگ کی مشہور کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم پر گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہم بالآخر اس کے آخری باب نتیجہ یعنی کنکلوژن تک پہنچ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہاکنگ اپنی اس عظیم الشان کہانی کو کیسے سمیٹتے ہیں۔ اس باب میں وہ کائنات کو سمجھنے کی انسانی جستجو کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، وہ بنیادی سوالات کہ کائنات کیا ہے، ہم اس میں کہاں ہیں۔ ہاں، اور یہ کہ یہ کہاں سے آئی اور ایسی کیوں ہے جیسی ہے۔ بالکل، اور وہ اس سفر کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جب انسان سمجھتے تھے کہ ہر واقعہ، ہر قدرتی مظہر وہ کسی ایسی روح کے قبضے میں ہے جس کے اپنے جذبات ہیں، جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک طرح سے ناقابل اعتبار دنیا تھی وہ۔ جی ہاں، غیر متوقع۔ مگر پھر انسان نے مشاہدہ کرنا شروع کیا اور چیزوں میں ایک ترتیب، ایک باقاعدگی نظر آنے لگی۔ جیسے سورج ہمیشہ مشرق سے ہی نکلتا ہے، چاہے سورج دیوتا کو کوئی قربانی دی جائے یا نہیں۔ بالکل، یہیں سے قوانین کا تصور آیا ہوگا، ہے نا؟ تصور کو جنم دیا، اور پچھلے کوئی 300 سالوں میں سائنس نے تو ان گنت قوانین دریافت کیے ہیں۔ اچھا۔ اسی بنیاد پر 19ویں صدی میں لاپلاس نے وہ سائنسی جبریت یعنی سائنٹیفک ڈٹرمنزم کا نظریہ پیش کیا۔ ہاں، وہ والا نظریہ۔ یعنی ایک ایسا خیال کہ اگر آپ کائنات کی ہر چیز کی حالت ایک لمحے میں جان لیں تو آپ اصولوں کے ذریعے اس کا پورا مستقبل بتا سکتے ہیں۔ گویا سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ جی، لیکن یہ نظریہ بھی مکمل نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ نہیں بتاتا تھا کہ یہ قوانین آئے کہاں سے یا کائنات شروع کیسے ہوئی۔ صحیح کہا، وہ سب جیسے خدا کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔
اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس کے غیر یقینی کے اصول کی وجہ سے لپلاس کی یہ مکمل جبریت ممکن ہی نہیں۔ یعنی ہم ایک ہی وقت میں کسی ذرے کی صحیح پوزیشن اور رفتار دونوں کا پتہ نہیں لگا سکتے؟ بالکل نہیں، ایک حد ہے ہماری معلومات کی۔ اچھا، تو کوانٹم تھیریز اس مشکل سے کیسے نمٹتی ہیں پھر؟ میں نے سنا ہے وہ ذرات کو لہروں کی طرح دیکھتی ہیں۔ ہاں، بنیادی طور پر کوانٹم تھیریز ذرات کو لہروں کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ یہ تھیریز اس لحاظ سے تو جبری ہیں کہ یہ بتاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ لہر کیسے بدلے گی۔ اچھا، غیر یقینی کی صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اس لہر کو ذرات کی پوزیشن اور رفتار کے اپنے پرانے کلاسیکی تصورات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاکنگ کا خیال ہے کہ شاید یہی ہماری غلطی ہو سکتا ہے ذرات کی کوئی متعین پوزیشن یا رفتار ہو ہی نہ، صرف لہریں ہی حقیقت ہوں۔ اگر بنیادی حقیقت لہریں ہیں تو پھر سائنس کا مقصد کیسے بدلتا ہے؟ کیا اب ہم صرف ان لہروں کے رویے کی پیشگوئی کر سکتے ہیں، اس غیر یقینی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی، ایک طرح سے سائنس کا کام اب ایسے قوانین دریافت کرنا ہے جو اس اصول کی حدود میں رہتے ہوئے واقعات کی پیشگوئی کر سکیں۔ مگر وہ بڑا سوال تو وہیں کا وہیں ہے، یہ قانون اور کائنات کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ کیوں منتخب ہوئے؟ ہاکنگ خاص طور پر کشش ثقل یعنی گریوٹی کے قوانین پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہی کائنات کی بڑے پیمانے پر ساخت بناتی ہے۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں ایک وقت ایسا تھا جب کائنات کی کثافت لامحدود تھی، یعنی بگ بینگ، جو وقت کا آغاز تھا۔ جی، مؤثر آغاز۔ اور اسی نظریے کے مطابق اگر کائنات واپس سکڑی تو بگ کرنچ ہوگا، جو وقت کا اختتام ہوگا۔ بالکل، اور بلیک ہول میں گرنے والے کے لیے بھی سنگولیرٹی وقت کا خاتمہ ہے۔ ان مقامات پر تو سارے قوانین جواب دے جاتے ہیں، مطلب فزکس کام نہیں کرتی وہاں۔ ہاں، تھیوری بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس مکمل آزادی تھی کہ وہ کائنات کی شروعات کیسے کرے؟ دیکھیں، کلاسیکی نظریے کے مطابق تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن جب کوانٹم میکینکس کو جنرل ریلیٹیوٹی کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ایک نیا کافی حیران کن امکان سامنے آتا ہے، وہ کیا؟ جسے ہاکنگ نو باؤنڈری پروپوزل کہتے ہیں، یعنی کوئی سرحد نہ ہونے کی تجویز۔ کوئی سرحد نہیں؟ جی، یعنی ہو سکتا ہے کہ زمان و مکان مل کر ایک ایسی محدود چار جہتی کائنات بنائیں جس کی نہ کوئی سرحد ہو، نہ کوئی ابتدا، نہ انتہا، نہ ہی کوئی سنگولیرٹی۔ واہ، کوئی سرحد نہیں، کوئی آغاز نہیں، یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے نا؟ یعنی ہاکنگ کہیں کہ ہو سکتا ہے کائنات اتنی خود کفیل ہو کہ اسے شروع کرنے کے لیے کسی باہر والے کی ضرورت ہی نہ پڑی ہو۔ یہی اس تجویز کا ایک ممکنہ مطلب ہے۔ آئنسٹائن نے پوچھا تھا، کائنات بنانے میں خدا کے پاس کتنی چوائس تھی؟ ہاں، اس تجویز کے مطابق تو لگتا ہے شروع کرنے کے لیے کوئی چوائس تھی ہی نہیں۔ جی، ابتدائی حالت کے انتخاب کی شاید کوئی آزادی نہ ہو، البتہ قوانین کے انتخاب کی آزادی پھر بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اچھا، تاہم ہاکنگ یہ امکان بھی ظاہر کرتے ہیں کہ شاید صرف ایک ہی یا گنتی کی چند ہی مکمل یونیفائڈ تھیوریز ممکن ہوں، ایسی تھیوریز جو خود اپنے آپ میں منطقی ہوں، اور اہم بات یہ کہ انسان جیسی پیچیدہ مخلوق کے وجود کی اجازت بھی دیں۔ یہاں ایک بہت بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مان لیا کہ کوئی ایک ہی حتمی تھیوری ممکن ہے، جی، مگر وہ تو صرف کچھ قوانین اور مساواتوں کا مجموعہ ہوگی نا؟ جی، ریاضیاتی طور پر۔ تو وہ کیا چیز ہے جو ان مساواتوں میں جان ڈالتی ہے؟ مطلب کائنات آخر وجود میں آنے کی زحمت کرتی ہی کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ یونیفائڈ تھیوری خود اتنی طاقتور، اتنی مجبور کن ہے کہ اپنا وجود لازم کر دے؟ یا اسے پھر بھی کسی خالق کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اس خالق کا کائنات پر کوئی اور اثر بھی ہے؟ اور پھر اسے کس نے بنایا؟ یہ سوالات ہمیں سائنس سے فلسفے کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ بالکل۔ ہاکنگ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ سائنسدان زیادہ تر کیا کی وضاحت کرنے میں لگے رہے ہیں، جی، کیوں پوچھنے میں نہیں، جبکہ فلسفی جن کا کام کیوں پوچھنا ہے، جی، وہ سائنس کی تیز رفتار ترقی کا ساتھ نہیں دے سکے۔ یہ ایک مشکل رہی ہے، لیکن ہاکنگ پر امید تھے۔ ان کی امید یہ تھی کہ اگر ہم وہ ایک مکمل تھیوری دریافت کر لیتے ہیں تو
وہ اتنی سادہ اور بنیادی اصولوں میں قابل فہم ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اسے سمجھ سکے۔ نہ صرف چند سائنسدان بلکہ عام لوگ بھی۔ جی ہاں، یہی ان کی خواہش تھی۔ تب شاید ہم سب مل کر فلسفی، سائنسدان، عام لوگ اس عظیم سوال پر بحث کر سکیں گے کہ ہم اور یہ کائنات کیوں موجود ہیں۔ اور ہاکنگ کے الفاظ میں اگر ہم اس کا جواب پالیں تو یہ انسانی عقل کی حتمی فتح ہوگی۔ کیونکہ تب ہم خدا کے ذہن کو جان لیں گے۔ یہ ایک بہت اونچا، بہت بڑا ہدف ہے۔ یقیناً، اور یہ سوچ کہ کیا واقعی ہم کائنات کے حتمی راز اور خدا کے ذہن تک پہنچ سکتے ہیں، ہمیں غور و فکر کے لیے ایک وسیع میدان فراہم کرتی ہے۔ بالکل۔ تھنک پاکستان یوٹیوب چینل کی جانب سے یہ پیشکش سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں۔